ماہ رمضان میں میرا چچا ہر روز میری بیوہ ماں کو زکوٰۃ کے پیسے دینے آتا۔ مجھے حیرت ہوتی کہ چاچو اپنی بیوی کو خرچہ نہیں دیتے، مگر میری ماں کو زکوٰۃ کے نام پر ہزاروں دے جاتے۔ وہ زکوٰۃ دینے آتے تو ماں مجھے گھر سے باہر بھیج دیتی۔ جب میں واپس آتا تو میری ماں نہانے جا رہی ہوتی۔ میرا سر شرم سے جھک جاتا کیونکہ میں ہر بات سمجھتا تھا۔ ایک روز چاچو آئے تو میں گھر میں چھپ گیا۔ اس روز میرا دل پھٹ گیا جو منظر میں نے دیکھا۔ میرا نام عمران ہے۔ میں بہت کم عمر کا تھا جب میرے بابا اس دنیا سے چلے گئے۔ ابھی بھی میری عمر کوئی اتنی زیادہ تو نہ تھی، لیکن میں دیکھنے میں پورا مرد لگتا تھا اور سب کہتے ہیں کہ اب تجھے مرد بننا ہے۔ لیکن میرے بابا اس دنیا میں نہیں تھے۔ میری ماں لوگوں کے گھروں میں کھانا پکانے کا کام کرتی تھی، پر اب میں نے انہیں منع کر دیا اور کہا کہ وہ یہ کام نہیں کریں گی۔ پھر ہم گھر میں 2 لوگ ہی تو رہتے تھے۔ محنت مزدوری سے ہم 2 لوگوں کا گزارا ہو سکتا تھا، اور پھر بابا نے ہمارے لیے گھر بھی تو چھوڑا تھا۔ ویسے بھی بن باپ کے بچے کچھ جلدی بڑے ہو جاتے ہیں۔ گھر میں صرف 2 ہی کمرے تھے۔ ایک کمرہ رہنے کے قابل بالکل نہیں تھا، لیکن میں وہیں پہ رہتا تھا۔ دوسرے کمرے میں میری ماں رہتی تھی۔ میری امی بہت جوان اور خوبصورت تھی۔ ان کی عمر بہت کم تھی جب ان کی شادی ہوئی، اور شادی کے پہلے سال میں ہی میں ان کی گود میں آ گیا، اور میں کم عمر کا تھا۔ جب بابا اس دنیا سے چلے گئے تھے، وہ میرے بابا سے بہت محبت کرتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ تیرے بابا اس دنیا کے سب سے اچھے انسان ہیں۔ مجھے یہ بھی بتاتی تھی کہ پہلے وہ میرے بابا کے رشتہ داروں کے گھر میں رہتی تھی، لیکن 1 سال کے بعد وہ اس گھر میں آ گئی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ ایسی کیا بات ہوئی تھی؟ تب انہوں نے کہا کہ بس میری تمہاری دادی سے نہیں بنی، لیکن میں اچھی طرح جانتا تھا کہ میری ماں کسی کے ساتھ برا سلوک نہیں کر سکتی تھی۔ وہ تو ایک معصوم اور نیک دل عورت تھی۔ پھر جانے کی ان کی دادی کے ساتھ کیوں نہ بنی، پر دادی بھی اب اس دنیا میں نہیں تھی۔ اب اس گھر میں میری ایک پھپھو رہتی جن کی طلاق ہو چکی تھی، دادا اور ایک چاچو جن کی بیوی اور بچے اب اس گھر پر راج کرتے تھے، مگر وہ گھر ہمارے گھر سے بہت بڑا تھا۔ اب بھی اس گھر میں ہمارا حصہ تھا، پر امی کہتی تھی کہ ہم اس گھر میں سے حصہ نہیں مانگیں گے۔ ایسے بھی تمہارے باپ نے ہمارے لیے یہ گھر چھوڑا ہے نا، ہم دونوں کے لیے یہی کافی ہے۔ مگر یہ کافی نہیں تھا۔ میں بھی جانتا تھا کہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں۔ یہ گھر ایسی جگہ پہ بنایا گیا تھا جہاں پہلے لوگ کوڑا کرکٹ پھینکتے تھے۔ اب بھی اس گھر میں سے بو آتی تھی۔ یہ گھر رہنے کے قابل تو نہیں تھا۔ اگر ہم اس کو بیچتے تو شاید کوئی ایسا انسان خریدتا جس نے یہاں پہ جانور رکھنے کا ارادہ کیا ہوتا۔ یہ جگہ انسانوں کے رہنے کے حساب سے بالکل بھی ٹھیک نہیں لگتی تھی۔ جب سے بابا اس دنیا سے گئے تھے، چاچو نے ہمارا بہت ساتھ دیا تھا، اس لیے میں سوچتا تھا کہ چاچو سے بات کروں گا، پر امی کہتی تھی کہ ساتھ دینا اور بات ہوتی ہے اور گھر میں حصہ مانگنا اور بات ہوتی ہے، اس لیے تم کبھی بھی یہ بات نہ کرنا۔ چاچو پہلے تو باہر کے ملک رہتے تھے، لیکن پھر وہ ہمیشہ کے لیے پاکستان آ گئے تھے۔ ابھی انہیں آئے ہوئے کچھ مہینے ہوئے تھے کہ وہ باہر کے ملک سے بھی ہمارے لیے پیسے بھیجا کرتے تھے۔ پھر ان کی بیوی کو پتہ چل گیا تو انہوں نے یہ سلسلہ روک دیا تھا، کیونکہ چچی جان اس بات کے خلاف تھی، لیکن پھر بھی وہ چوری چھپے پیسے بھیجتے تھے۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے کہ وہ ماہ رمضان کے مہینے میں پاکستان آئے ہوئے تھے، اور 9ویں روزے والے دن وہ ہمارے گھر آئے تھے۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ مجھے بڑا افسوس ہوا ہے اپنے بھائی کا۔ میں پردیس میں رہا اور میرا بھائی اس دنیا سے چلا گیا، لیکن اب میں یہاں آ گیا ہوں۔ آپ کی ہر طرح سے مدد کروں گا، کیونکہ آپ میرے بھائی کی بیوہ اور یہ میرا بھتیجا ہے۔ انہوں نے امی کو کچھ پیسے دیے اور کہا کہ یہ میرے امیر دوستوں نے زکوٰۃ کے پیسے دیے تھے، ان پر آپ کا حق ہے۔ اس کے علاوہ بھی میں آپ کی مدد کرتا رہوں گا۔ مجھے بھی تھوڑی تسلی ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ جب میں گیا تھا تو عمران تم بہت چھوٹے تھے، میں تمہیں پیسے دیتا تھا اور تم دکان سے چیز لے آیا کرتے تھے۔ آج بھی پیسے لے لو اور کچھ دیر کے لیے گھر سے باہر چلے جاؤ۔ میں نے کہا کہ نہیں چاچو، مجھے ضرورت نہیں ہے، مگر انہوں نے زبردستی سے مجھے 300 روپے پکڑا دیے اور کہا کہ جاؤ اپنے دوستوں کے ساتھ تھوڑی عیاشی کرو، کھیلو، گھومو پھرو۔ مجھے بھی یاد نہیں تھا کہ میں نے اپنے لیے کبھی کوئی چیز لی تھی، بس گھر کی دال روٹی پوری کرنے میں لگا رہتا تھا۔ میں نے اپنی امی کی طرف دیکھا تو انہوں نے کوئی بھی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ انہیں یہ نہیں کہا کہ ہاں بیٹا چلے جاؤ یا نہ جاؤ، چاچو نے پیسے دیے ہیں تو جا کر کچھ کھا لو۔ جب چاچو نے مجھے تیسری دفعہ یہ کہا تو میں خود ہی باہر چلا گیا تھا، باہر سے کوئی چیز لی اور بیٹھ کر کھانے میں مصروف ہو گیا۔ ہمارے محلے میں ایک پیسٹری والا آتا تھا،
वहीं पर गली की नुक्कड़ पर खड़ा रहता था। मैंने 1 घंटा इसके पास गुजार दिया था। जब मैं वापस आया तो चाचू जा चुके थे, लेकिन अम्मी रो रही थी, बेतहाशा रो रही थी। मैंने इनको पुकारा तो वो इस तरह से चौंक गई कि जैसे मेरी जगह उन्होंने किसी और को देख लिया हो। मैंने कहा, क्या हुआ अम्मी, आप रो क्यों रही हैं? और चाचू चले गए हैं? तब उन्होंने कहा कि हाँ, वो चले गए हैं। फिर वो उठकर वॉशरूम में चली गई। वापस आई तो अभी भी इनकी आंखें नम थीं। चाचू अफ्तारी के बाद आए थे और कुछ खाए पिए बगैर ही चले गए थे। खैर, मैंने अम्मी से कहा कि क्या बात है, तब वो मुझ पे गुस्सा करने लगी। कहने लगी कि कुछ नहीं हुआ, खा लिया है ना जो तूने खाना था। मैंने कहा कि हाँ, लेकिन आप गुस्सा क्यों कर रही हैं? क्या चाचू ने आपको कोई ऐसी बात कही है? मेरी माँ खामोश हो गई। उन्होंने कहा कि जा के अपना काम कर, मुझे परेशान ना कर, मेरी ज़िंदगी में पहले ही बहुत मसाइल हैं। अम्मी का मूड एकदम से ख़राब हो गया था। वो खुद से बड़बड़ाती रहीं, बातें करती रहीं, कभी ज़माने को ताने देने लगती तो कभी मुझे कहती कि तेरा बाप मर गया, साथ मैं क्यों नहीं मर गई, मुझे क्यों तन्हा छोड़ गया। तो कभी कहती थी कि कोई किसी का नहीं होता आज के ज़माने में। जबकि मैंने देखा तो अम्मी की चारपाई पर 5,000 पड़े हुए थे। मैंने कहा कि ये किसने रखे हैं फिर? तब अम्मी कहने लगी, तेरा चाचा ज़कात के पैसे दे गया है, चलो अब राशन का इंतज़ाम हो गया है। वो ये बात ऐसे बोल रही थी कि जैसे कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया हो, जबकि 5,000 रुपये कमाना मेरे लिए इस टाइम बहुत मुश्किल था। मुझे अम्मी का गुस्सा और बेबसी समझ नहीं आ रही थी, लेकिन दिल ही दिल में खुश था कि चलो चाचू ने एहसास तो किया है, वरना तो कोई एहसास भी नहीं करता। मेरी माँ इस तरह गुस्से में रही, लेकिन 2-3 दिन के बाद ठीक हो गई। जिस दिन इनका मूड थोड़ा बेहतर था, इस दिन शाम को अफ्तारी के बाद चाचू फिर से आ गए थे। इनके हाथों में काफ़ी सारा सामान था, फल फ्रूट भी मौजूद थे, सब्जियां थीं। मैं बहुत खुश हो गया, लेकिन मेरी अम्मी के चेहरे पर बहुत ज़्यादा उदासी थी, वो खुश नहीं थी। मुझे मेरी एक फूफो ने बताया था कि तुम्हारी अम्मी ने ही तुम्हारे बाप को हमसे दूर कर दिया था, हमारे साथ अच्छे तरीके से नहीं रहती थी, क्योंकि ये शुरू दिन से हमें पसंद ही नहीं करती थी, इसीलिए ये सब कुछ हुआ था। शायद अम्मी के दिल में अभी भी नफ़रत थी, लेकिन अम्मी को नफ़रत से काम नहीं लेना चाहिए था। आजकल कौन भला किसी का एहसास करता है? जितना जहन था उतनी ही बातें आ रही थीं। अगर चाचू कर रहे थे तो ये कोई छोटी बात नहीं थी, लेकिन अम्मी को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि जैसे चाचू को देखते ही इनकी रूह फना हो गई हो। इनसे पानी तक ना पूछा, मैंने ही आगे बढ़ के पानी पूछा तो चाचू कहने लगे, हाँ बेटा पिला दो, फिर चाय भी पीऊँगा आज मैं। मैंने जाके किचन में देखा तो चाय के साथ खाने के लिए कुछ भी नहीं था। मैंने कहा कि मैं ज़रा दुकान तक हो के आता हूँ। चाचू ने फिर से मुझे 200-300 रुपये दे दिए। उन्होंने कहा कि अपने लिए भी कोई चीज़ ले लेना, आराम से खा पी के आना, कोई जल्दी नहीं है। मैंने कहा जी ज़रूर चाचू जान, फिर हम दोनों बैठ के चाय पियेंगे। मैं खुश हो गया, पैसे हाथ में लिए और चल पड़ा। लेकिन इस दफ़ा भी यही हुआ कि मेरे आने से पहले ही चाचू जा चुके थे। मैंने माँ से पूछा तो माँ ने कुछ ना कहा, वॉशरूम में चली गई और फिर से रोने लगी। इनकी तबीयत बड़ी अजीब सी लग रही थी, रात तक बुखार में जलने लगी थी। मैंने डॉक्टर को बुला के ले आया। इसने कहा कि उन्होंने कोई मेहनत का काम किया है। मैंने कहा कि नहीं, ख्याल था कि शायद अम्मी ने आज कपड़े धोए हैं, इसीलिए अम्मी बीमार पड़ गई, लेकिन आज उन्होंने ऐसा मेहनत का कोई इतना बड़ा काम नहीं किया था। डॉक्टर ने कहा कि आप अपनी अम्मी को आराम करवाएं, अब इनकी उम्र बढ़ रही है, इनको ज़्यादा काम न करने दें, ये बहुत टेंशन ले रही हैं, थोड़ी सी थकावट है जिसकी वजह से बुखार भी हुआ है। डॉक्टर ने अम्मी से पूछा कि आपने अफ्तारी के वक्त क्या खाया था, मगर अम्मी डॉक्टर को भी आंखें दिखा रही थीं। इनकी आंखों में सिर्फ आंसू थे, इनसे भी बात नहीं कर रही थी। इनकी आंखों से अजीब सी नफ़रत झलक रही थी। मैंने कहा कि अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो मैं चाचू को फ़ोन करके बुला लेता हूँ, आपको किसी बड़े हॉस्पिटल ले जाएंगे। इस बात पर वो मज़ीद गुस्सा हो गई और मुझ पर भड़क उठे। उन्होंने कहा कि क्यों इसको बार बार फ़ोन करता है, वो तेरा बाप नहीं है, तेरा बाप मर गया है। उन्होंने ये भी एहसास ना किया कि पास डॉक्टर बैठा है और मुझे सबके सामने डांट दिया, लेकिन मैं खामोश हो गया। खैर 1-2 घंटे में वो ठीक हो गई। जल्द ही मैं इनको अपने कमरे में छोड़कर आ गया। वो मेरे कमरे में बैठी थी। मैंने कहा कि आप इधर ही बैठें, मैं आपके लिए कुछ बना कर लाता हूँ। जब मैं इनके कमरे में गया तो सामने का मंजर देखकर मेरी आंखें हैरान व परेशान रह गईं। बिस्तर के ऊपर बहुत सी
के ऊपर बहुत सी सलवटें पड़ी हुई थीं। ऐसा लगता था कि बिस्तर के ऊपर किसी ने छलांगें मारी हों, लेकिन सलवटों के बीच कुछ और भी पड़ा हुआ था, जिसको देखकर मैं हैरान और परेशान रह गया। ये तो मेरे चाचू की घड़ी थी, इनकी घड़ी यहाँ पर कैसे आ गई? मैं वो घड़ी उठा कर आया और अम्मी को दिखाई। मैंने कहा, अम्मी, ये तो चाचू की घड़ी है, ये बेड पर पड़ी हुई थी। तो अम्मी की आंखें ऐसी फट पड़ी कि जैसे न जाने क्या हो गया हो। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता ये घड़ी कहाँ से आई है, और तू कमरे में पैसे लेने गया था? मैंने कहा कि नहीं, मैं पैसे लेने नहीं गया था, मैं तो आपके लिए सही वाला तकिया उठाने गया था ताकि आप यहाँ पर आराम से बैठ सकें। मुझे पैसों से भला क्या मतलब है? अगर चाचू ने दिए हैं तो इस्तेमाल ही हो जाने हैं। मैं तो ये सोच रहा था कि इनकी घड़ी यहाँ पर कैसे आ गई। मेरी माँ ने कहा कि गिर गई होगी। इतना कह के वो फिर से खामोश हो गई। मैंने घड़ी को एक तरफ रख दिया कि चलो, चाचू जब दोबारा आएंगे तो मैं घड़ी इनको दे दूँगा। ख़ानदान में मेरा चाचू मशहूर था कि वो एक लापरवाह किस्म का आदमी है। इसके पास हमेशा पैसों की रेल पेल रही है, लेकिन इसने पैसों से हमेशा अय्याशी ही की थी। वो बाहर के मुल्क चला गया तो इसके बाद वो एक बदला हुआ इंसान बनकर वापस लौटा था। सब यही कह रहे थे कि अब इमरान का चाचा पहले जैसा नहीं रहा, बहुत अच्छा इंसान बन गया है। बहुत अच्छा इंसान बन गया है, पहले से काफ़ी सुधर गया है। वहाँ जाकर बहुत मेहनत मजदूरी की है, इसीलिए अल्लाह ने इसे बहुत हदायत दे दी। पर मेरे बाबा कहते थे कि बुरे लोगों को कभी हदायत नहीं मिलती, वो चंद लम्हों के लिए नाटक करते हैं, दूसरों को शो ऑफ करवाते हैं, असल में वो वैसे ही होते हैं। सुबह हुई तो अम्मी की तबीयत कुछ ठीक थी, लेकिन एक दिन हम बैठे अफ्तारी का खाना खा रहे थे, जब मैंने कहा कि शुक्र है बाबा मेरे लिए घर छोड़ के गए थे। अम्मी ने कहा कि क्या फ़ायदा है ऐसे घर का, इससे अच्छा तो हमें बेघर ही छोड़ जाता, और खाने को एक तरफ रख के उठकर वहाँ से चली गई थी। मैंने इनसे पूछा कि अम्मी, बात है, आप मुझे बताएं, क्या कोई मसला है? क्या किसी ने कुछ कह दिया है? एक पल को अम्मी के चेहरे पर ऐसे तासुरात आए कि वो मुझे सब कुछ बता देंगी, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। न जाने वो क्या सोच के डर गई थी। मेरी अम्मी बहुत सहमी रहने लगी, हर वक्त परेशान। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, बस तू अपना काम किया कर और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत किया कर। मैंने कहा कि अम्मी, मैं बहुत मेहनत करूँगा, मैं आपका बहुत ख्याल रखूँगा, इस घर को अच्छे तरीके से चलाऊँगा। अम्मी ने कहा, तेरी सारी ज़िंदगी पड़ी है बेटा, मेरा क्या है? मैंने कहा कि आपकी भी सारी ज़िंदगी पड़ी है। जब आप 16 साल की थी आपकी शादी करा दी गई, और अभी तो आपकी उम्र 34 साल ही हुई है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अम्मी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, ठीक तो तब होगा जब कुछ रह जाएगा। शायद वो ये बात कर रही थी कि बाबा इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन मरने वाले हमें तो ज़िंदा ही छोड़ के जाते हैं, अपने साथ तो वो कुछ नहीं लेकर जाते। हाँ, ये अच्छा होता है कि वो हमें भी साथ ही ले जाते, पर ऐसा नहीं होता। जाने वाले चले जाते हैं, पर पीछे वालों को फिर भी ज़िंदा रहना पड़ता है, ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। जब भी चाचू घर आते थे मुझे दुकान पर भेज देते। मैंने इस दफ़ा इनसे ज़रूरी बात करनी थी। मैं इनको कहना चाहता था वो जिस जगह काम करते हैं वहाँ पर मेरी नौकरी की बात करें। मैं मज़दूरी कर कर के थक गया हूँ, लेकिन वो मुझे घर में रहने नहीं देते थे, और इनके जाते ही अम्मी हमेशा रोने लगती थी। एक दिन चाचू मुझे बाहर मिल गए और मैंने इनसे इस बारे में बात की थी। मैंने कहा कि आप जब जाते हैं तो अम्मी बहुत रोती है, पता नहीं क्या बात है, अम्मी बहुत टेंशन में रहती हैं। इसके बाद इनका मूड भी ख़राब हो गया। उन्होंने कहा कि मैं जब तुम्हारे वालिद साहब का जिक्र करता हूँ तो तब तुम्हारी अम्मी रोने लगती हैं। मुझे ये जवाज़ माकूल लगा था, क्योंकि घर में जब भी मैं और अम्मी आपस में कोई बात कर रहे होते हैं और बाबा का जिक्र आ जाता तो अम्मी की आंखों में आंसू उभर आते हैं। इनके आंसू ऊपर ऊपर ही पड़े होते थे। हमेशा ही वो बाबा को याद करके रोती थी, लेकिन अम्मी के दिल में दिन ब दिन चाचू के लिए नफ़रत बढ़ती जा रही थी। अब तो ऐसी हो गई थी कि घर में किसी नापाक जानवर का जिक्र कर लिया जाए तो इनको बुरा नहीं लगता था, लेकिन अगर चाचू का जिक्र कर लिया जाता तो वह जलते कोयलों पर लौटने लगती थी। कोई ना कोई गड़बड़ तो ज़रूर थी। चाचू जब भी आते थे वो यही कहती थी कि बैठकर बात करेंगे, चाय पियेंगे, लेकिन मेरे आने से पहले ही वो वापस चले जाते थे। और इस दिन इनकी घड़ी भी तो बिस्तर पर पड़ी हुई थी। वो हमें इतने पैसे दे रहे थे, जबकि दूसरी तरफ मुझे
پتہ چلی تھی کہ وہ اپنی بیوی کو خرچہ نہیں دیتے۔ جو انسان اپنی بیوی کو خرچہ نہ دیتا ہو وہ کسی اور کی بیوہ کو اتنے پیسے کیوں دے رہا تھا؟ کہتے ہیں کہ کوئی کسی کو مفت میں 1 روپیہ نہیں دیتا آج کل، وہ اپنا ہو یا پرایا۔ مجھے کچھ گڑبڑ لگ رہی تھی۔ میرے دماغ میں ایک بات آ گئی، ایک چھوٹا سا شک تھا۔ میں جانتا تھا کہ اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا، لیکن مجھے یہ شک دور کرنا تھا۔ ایک دن چاچو نے اسی طرح مجھے پیسے دیے اور کہا کہ جاؤ اپنی پسند کی کوئی چیز کھا کر آؤ۔ امی کمرے میں ہی بیٹھی تھی۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میں گھر کے دروازے سے باہر تو نکلا، لیکن 2 منٹ بعد ہی ہمسایوں کے گھر میں داخل ہوا تھا۔ وہاں میری عمر کا ایک لڑکا تھا جو میرا دوست بھی تھا۔ میں نے اسے کہا کہ چھت پر جانا ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں تم جا سکتے ہو۔ میں چھت پہ گیا اور اس کی چھت سے اپنے گھر کی چھت پہ چھلانگ لگا دی۔ ابھی میں سیڑھیوں سے نیچے جا رہا تھا کہ میں نے عجیب و غریب قسم کی آوازیں سنی۔ میں فوراً سے سمجھ گیا یہ آوازیں کس قسم کی ہیں۔ میرا خون کھولنے لگا تھا اور ہاتھ پاؤں شل ہونے لگے تھے۔ میرے کان گرم ہو گئے تھے۔ مجھے غصہ آ رہا تھا اور حیرانگی بھی ہو رہی تھی۔ میں نے دروازے کی طرف دیکھا تو دروازہ اندر سے بند تھا۔ یہ تو وہی کمرہ تھا جہاں پہ امی بیٹھی تھیں اور چاچو کو بھی ادھر ہی چھوڑ کے آیا تھا۔ میں نے دروازے پر اچانک سے دستک دی۔ اندر خاموشی چھا گئی۔ 2 منٹ کے بعد دروازہ کھلا تو سامنے کا منظر دیکھ کے حیران و ششدر رہ گیا۔ اس کے بعد نہ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، بس اپنے چاچو کو گریبان سے پکڑ لیا اور اٹھا کر باہر زمین پر لا پھینکا۔ میں جوانی کی دہلیز پر کھڑا تھا۔ میرے اندر بڑی طاقت تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ شخص میری بربادی کا سامان لیے کھڑا تھا۔ میری امی رو رہی تھی۔ انہوں نے منہ پیچھے کر لیا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں نے چاچو کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ اس کی چلانے کی آواز باہر جانے لگی تو لوگوں کو پتہ چلا کہ گھر میں لڑائی ہو رہی ہے، اور لڑائی بھی کوئی ایسی ویسی نہیں تھی۔ سب لوگ گھر کے اندر داخل ہو گئے اور چاچو کی جان میرے ہاتھ سے بچانے لگے۔ میں نے سب کو کہا کہ میں اس آدمی کو نہیں جانتا، یہ میرے گھر میں گھس آیا تھا۔ انہوں نے اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد میں اپنے دادا جی کے گھر چلا گیا۔ میں نے جا کر اپنی چچی کو سب کچھ صاف صاف بتا دیا اور اپنی پھپھو وغیرہ کو بھی۔ وہ لوگ بھی حیران رہ گئے۔ میں نے یہ بھی کہا کہ یہ میرے گھر پیسے دے کے جاتا تھا۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ یہ پیسے اس چکر میں دے کے جا رہا ہے تو میں اسے اس سے پہلے ہی اس کے انجام تک پہنچا چکا ہوتا۔ مجھے میری چچی، پھپھو اور دادا نے کہا کہ اس بات کو یہیں پہ دفن کر دو اور چاچو کو جا کر پولیس اسٹیشن سے واپس لے آؤ کہ وہ تمہارا چچا تھا۔ میں نے کہا کہ بالکل بھی نہیں، میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا، میں اسے سزا دلواؤں گا، اور آپ لوگ یہی دعا کریں کہ اسے قانون ہی سزا دے دے۔ اگر قانون نے اس کو سزا نہ دی تو میں پھر خود اس کو سزا دوں گا، اپنی ماں کے ایک ایک آنسو کا بدلہ لوں گا۔ انہوں نے کہا کہ تو کل کا لڑکا آج ہمارے سامنے ہمارا دشمن بن کے کھڑا ہو گیا، اپنی ماں کو کیوں نہیں سمجھاتا؟ ہو سکتا ہے وہی اس سب میں شامل ہو، تیری ماں نے ہی اس پر ڈورے ڈالے ہوں۔ وہ ابھی بھی جوان ہے، خوبصورت ہے۔ مجھے تو ان سب پر غصہ آ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ اگر اب کسی نے میری ماں کی طرف دیکھا تو میں اس کا سانس تک پی جاؤں گا۔ دراصل بات یہ تھی کہ جس گھر میں ہم رہتے تھے یہ گھر چاچو کا تھا۔ انہوں نے اپنی بیوی سے چھپا کے خریدا ہوا تھا اور میرے والد صاحب کو رہنے کے لیے دیا تھا۔ جب میرے بابا گھر سے نکلے تھے تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اس لیے چاچو نے اس ٹائم اپنے بھائی پہ ترس کھا کر ان پر یہ چھوٹا سا احسان کیا تھا۔ اور جب چاچو روز گھر آتا تو میری ماں کو دھمکاتا تھا، گھر سے نکل جاؤ، تمہیں اس گھر سے نکلنا ہوگا، نہیں تو ہر بار مجھے خوش کرنا ہوگا۔ میری ماں یہ سوچتی تھی کہ پہلے ہی میرا بیٹا محنت مزدوری کر کے گھر چلا رہا ہے، اب گھر چھن گیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ کرائے کے گھروں پہ رہنا آج کل بڑا مشکل ہے۔ ایک مزدور آدمی کھانا پورا کر لے تو یہی بڑی بات ہے، اور ہمارا صرف کھانا ہی پورا ہوتا تھا۔ ہم نہ تو نئے کپڑے لیتے تھے نہ کہیں جاتے تھے، بیماری میں سرکاری ہسپتالوں کے دھکے کھاتے تھے اور بس کسی طرح کھانا پینا چلا رہے تھے۔ ایسے میں اگر کرائے کے گھر میں رہنا پڑتا تو ہمارا تو حال برا ہو جانا تھا۔ ماں میری مجبور تھی اور میرا چاچو اس کی مجبوری کا بے حد فائدہ اٹھا رہا تھا، اسے بھی اسی لیے دے کر جاتا تھا۔ میں نے پولیس کو سب کچھ بتا دیا اور اس چاچو پر کیس کر دیا۔ پولیس والوں نے کہا کہ یہ آدمی آپ کا رشتہ دار ہے، پھر آپ نے آپس میں صلح صفائی لینی ہے، اسی لیے آپ پہلے ہی سوچ لیں۔ ایک دفعہ FIR درج ہو گئی تو پھر آپ کے چاچو کو سزا بھی ہو سکتی ہے۔ میں نے کہا کہ میں نے صلح صفائی نہیں کرنی، میں نے اپنی ماں کی بے حرمتی کا بدلہ لینا ہے، اپنے ماں کے آنسوؤں کا بدلہ چکا لینا ہے۔ چاچو نے جو کیا ہے اسے اس کی سزا ضرور ملنی چاہیے۔ پولیس نے کہا کہ ٹھیک ہے اور میں نے اپنے چاچو کے خلاف محاذ کھول دیا۔ اب باقی کے رشتہ دار بھی میرے خلاف ہونے لگے تھے، لیکن ابھی بھی مقدمہ چل رہا تھا۔ میرے چاچو جیل میں ہے اور ابھی بھی کیس چل رہا ہے۔ میں اپنے موقف پر قائم ہوں۔ ایک وکیل ہمارا کیس لڑ رہا ہے جو غریبوں کے کیس مفت میں لڑتا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ
کہ یہ اس کا تیسرا کیس ہے اور وہ ہمیشہ سچ کا ساتھ دیتا ہے۔ ہمیں انصاف ضرور ملے گا، لیکن کبھی میرے دادا، کبھی میری پھوپھو اور کبھی میری چاچی گھر پہ آتی ہیں، کہتی ہیں کہ یہ گھر بھی تم لوگ رکھ لو لیکن مقدمہ واپس لے لو۔ میں بڑی پریشانی میں ہوں کہ کیا کروں، کیونکہ اس گھر سے آج یا کل تو ہمیں نکلنا ہی ہوگا، لیکن کیا میں اپنی ماں کی عزت کا سودا کرتا رہوں اور بدلے میں یہ گھر رکھ کے سب کچھ بھول جاؤں؟ میں تو امی کے سامنے پہلے ہی شرمندہ ہوں اور وہ مجبوری میں آ کر کچھ بول نہ پائیں۔ مجھے تو یہ سب کچھ بہت پہلے کرنا چاہیے تھا۔ میں تو اس احساس سے گناہ کے نیچے ساری زندگی دبا رہوں گا۔ مرنے کے بعد اپنے باپ کو بھلا کیا منہ دکھاؤں گا کہ میں اپنی ماں کا خیال بھی نہ رکھ سکا؟ آپ بتائیں کہ اگر آپ میری جگہ ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ مجھے اب کیا کرنا چاہیے؟ سارا خاندان ہمارے خلاف ہو گیا ہے۔ اگر میں کیس واپس لے لیتا ہوں تو میں ساری زندگی اپنی ماں کے سامنے شرمندہ رہوں گا۔ میں اب کیا کروں؟ اپنی ماں کو لے کر کہاں جاؤں؟ کسی ایسی جگہ جہاں پر ہمیں کوئی بھی نہ جانتا ہو، کیونکہ یہ بات محلے میں پھیل چکی ہے اور میری ماں آج کل بہت زیادہ پریشان رہتی ہے۔ میری سب سے گزارش ہے کہ وہ مجھے بہترین مشورہ دیں اور میری امی کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری ماں کو سکون دے اور ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ انہوں نے میری خاطر دوسری شادی نہیں کی تھی۔ مجھ پر خاندان والوں کا بہت پریشر ہے۔ اب آپ ہی مجھے بتائیں میں کروں تو کیا کروں؟ اگر میں اپنے چچا کو معاف کرتا ہوں تو مجھے اپنی ماں کے آنسو اور اپنی ماں کا چہرہ نظر آتا ہے، جو میری ماں نے اتنی ٹینشن میں وہ دن گزارے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ خوبصورت سی سٹوری ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر سٹوری پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اینڈ کمنٹ ضرور کیا کریں۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سپورٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔